اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 170 لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما اس کی جو، انزلہ اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ، نتبع ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو، الفینا پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کیا اگرچہ، کانا ہوں، آباؤہم باپ دادا ان کے، لا یعقلون نہ عقل رکھتے ہوں، شیئن تھوڑی سی بھی، ولا اور نہ ہی، یہتدون وہ ہدایت پاتے ہوں۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ اپنے بڑوں کی سنت پر قائم رہتے ہوئے کہتے ہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ ان کی حق سے روگردانی، بہت آرام سے وہ حق کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر باپ دادا کے طریقوں کی پابندی کیسے کی جاتی ہے؟ یہ پابندی باپ دادا کے طریقوں کی عقائد میں بھی ہوتی ہے، رسم و رواج میں بھی ہوتی ہے، اور یہ پابندی حلال و حرام میں بھی ہوتی ہے۔ مثلاً جب کسی جانور یا انسان کو مقدس ٹھہرا لیا جائے تو اسے پھر اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ چیز جب اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے تو وہ اس کو اپنے بڑوں کی یعنی آباء و اجداد کی سنت سمجھ کر پکڑ لیتے ہیں، پھر اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب دلیل کی کوئی بات ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو حلال و حرام کی خود ساختہ پابندیوں پر قائم رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ابھی تک ان کے رگ و ریشے میں جاہلیت کا زہر موجود ہے۔ ہر انسان اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھتا ہے، اور اسی عقیدت کی وجہ سے یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا کہ ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر باپ دادا کی تقلید کی مذمت فرمائی ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے، کیونکہ آباء و اجداد کا کوئی بھی عمل اگر اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے تو وہ گمراہی کا سبب ہے۔ اس لیے ہر کام کے متعلق یہ تحقیق بہت ضروری ہے کہ آیا وہ شرعاً جائز ہے بھی یا نہیں۔ تو اگر کسی کے باپ دادا سے کوئی غلط کام ہو گیا اور وہ غلطی پشت در پشت اس کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی آئی، حتیٰ کہ اسے عین دین کا کام سمجھا جانے لگا، تو یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو سمجھایا ہے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی وہ دین کی سمجھ ہی نہ رکھتے ہوں، نہ ہدایت پاتے ہوں، تو ایسے شخص کی تقلید کیسے کی جا سکتی ہے جو نہ علم رکھتا ہے نہ دین کی سمجھ؟ اور اس کے برعکس ایسے شخص کی اتباع کی جا سکتی ہے جو علم رکھتا ہے دین کا بھی، اور اس کے جو اقوال ہیں، جو اس کی آراء ہے، وہ بھی وحی الہی اور کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اور آخر میں فرمایا، ولا یہتدون اور وہ ہدایت نہ پاتے ہوں، یعنی نہ نفع مند علم رکھتے ہیں، نہ عمل صالح کی توفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو دو دلائل سے سمجھایا ہے۔ ایک یہ کہ اگرچہ باپ دادا عقل سے کام نہ لیتے ہوں پھر بھی ان کی بات مانو گے، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ انہوں نے ہدایت نہ پائی ہو پھر بھی ان کی بات مانو گے۔ اور اتنی صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے، جب بھی کسی بھی رسم کے خلاف یا کوئی بھی ان کے عمل کے خلاف بات کی جائے اور آگے قرآن اور حدیث بھی رکھ لیا جائے، تو تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا، یعنی کہ باپ دادا کی رسومات جو ہیں انہی کو اصل دین سمجھ کے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا،
آیت 171 لفظی ترجمہ۔ و مثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کما سالی جیسی مثال، الذی اس شخص کی جو، ینعق وہ جانور کو پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا یسمع نہیں وہ سنتا، الا سوائے، دعاءً پکار کے، و نداء اور آواز کے، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ سب نہیں وہ سمجھتے۔ با محاورہ ترجمہ، اور کافروں کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں جن کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے اور حق کو قبول کرنے کے بجائے اندھا دھن اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ تو وہ مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، تو یہاں کفر سے مراد شرک اور انکار ہے، اور دعا سے مراد قریب کی آواز اور ندا سے مراد دور کی آواز۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان لوگوں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہیں جن کو چرواہا پکارتا ہے اور وہ آواز تو سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کہ انہیں کیوں پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے کافر ہیں جو حق کی آواز نہیں سنتے، گویا یہ بہرے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، گویا کہ گونگے ہیں، اور حق دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے تو گویا کہ یہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے انکار کرنے والوں کو بہرا، گونگا اور اندھا قرار دیا، اور ان لوگوں کی حالت ان نادان جانوروں جیسی بیان کی کہ جو اپنے چرواہوں کے پیچھے جاتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر ان کی آوازوں پر حرکت کرتے ہیں، اس حرکت کے دوران نہ وہ کچھ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، تو اس طرح وہ بہرے، گونگے اور اندھے بن کر چرواہوں کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی معاملہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والوں کا ہے کہ انہیں رسم و رواج کے واضح نقصانات نظر آئیں گے بھی تو وہ اندھے بنے رہیں گے، اور اگر انہیں سمجھانا چاہو تو وہ سمجھیں گے نہیں۔ اور حق کی دعوت دینے والا جب ایسے افراد کو دعوت دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بات کی سچائی کا عملی تجربہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بالکل سچ فرمایا کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ کفار بالکل بھیڑ بکریوں کے ہجوم کی طرح ہیں، بے عقل جانور کہ جب چرواہا پکارتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ محض آواز سن کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اور ایسا ہی حال ان کافروں کا ہے کہ حق بات جب انہیں کوئی بتائی جاتی ہے، کوئی بھی قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھی جاتی ہے یا کوئی حدیث رکھی جاتی ہے تو حق کے معاملے میں بالکل اندھے پن کا ثبوت دیتے ہیں، تو پھر انہیں ہدایت کیسے نصیب ہو، جبکہ ہدایت پانے کے سارے راستے تو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر بند کر رکھے ہیں۔ اسی لیے آیت کے اینڈ میں فرمایا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو وہ نہیں سمجھتے، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اور اس تمثیل سے، یعنی جو مثال اللہ نے پیش کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس دعوت پر کان دھرنے کو تیار ہی نہیں جو باپ دادا کے دین کی پیروی پہ اڑ گئے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔